السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ود بھٹو۔ انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ سیکشن 144 ہوگا، یہ جو دفعہ 144 کہتے ہیں جس کو۔ اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا کیا ہوا ہے، اس کی جو وائلیشن کرتا ہے اس کی پنشمنٹ کیا ہو جاتی ہے، اور کیا سچویشن بنتی ہے کہ یہ جو دفعہ 144 ہے یہ نافذ کیا جاتا ہے، امپوز کیا جاتا ہے کچھ مخصوص علاقوں کے اندر۔ تو سب سے پہلے اس کا اگر انٹروڈکشن دیکھا جائے تو اس کو برطانیہ جب یہاں پہ حکومت کرتا تھا بر صغیر کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، تو انہوں نے اپنے ایکٹ 1861 کے اندر اس کو جو ہے وہ وہ بنایا تھا۔ اس سیکشن کو جو ہے اس ایکٹ کا حصہ بنایا گیا تھا، اور یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے برطانیہ اس سیکشن کی بڑی اچھی خاصی مدد بھی لیتا تھا، اس سیکشن 144 کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی تو پالیسی یہی تھی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ان لوگوں کو تقسیم کرو پھر ان کے اوپر حکومت کرو۔ تو وہ تقسیم کا یعنی کہ ایک لیگل سسٹم کے اندر کاؤنٹر کرنے کا یہ سیکشن 144 جو ہے وہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ لیکن جب برطانیہ کا دور یہاں پہ ختم ہو گیا 1947 کے اندر، تو پاکستان نے اس کو اپنے لیگل سسٹم کے اندر اس کو جو ہے وہ حصہ بنا دیا کہ ہم بھی اس کو استعمال ہی کریں گے۔ اچھا، انیشلی اس کو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ اس کو بنایا گیا تھا پبلک آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے۔ مثلاً کسی علاقے کے اندر کوئی اسٹرائک چل رہی ہے اور وہاں سے کوئی پروٹیسٹ چل رہا ہے، یا کوئی ایسی کمیونل ریوٹس چل رہی ہے، کوئی فسادات شروع ہوئے جس سے عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کو روکنے کے لیے، تاکہ یہ عام لوگوں کو نقصان کوئی نہ پہنچائے، ان لوگوں کو روکنے کے لیے یہ سیکشن 144 کو امپوز کر دیتے تھے۔ خاص کر کے یہ برطانیہ بھی یہاں پہ کرتا رہا ہے، اور آپ آج کی پاکستان کو دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی اس چیز کو بڑا اچھے طریقے سے امپوز کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ تو اس چیز کو پولیٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ریلیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے تک امپوز کیا جا سکتا ہے کسی علاقے کے اندر۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کو کون امپوز کرتا ہے، کس کے پاس یہ پاور ہوتی ہے، اور یہ ٹائم پیریڈ بڑھا بھی دیا جا سکتا ہے اگر سچویشن ایسی بن جائے، جیسے کووڈ-19 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے 2 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، پھر سچویشن اور انکنٹرولیبل ہو گئی تو انہوں نے کہا نہیں بھئی 3 ماہ کر دیں۔ اس طریقے سے یہ اس سیکشن کے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بڑھا بھی دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، وہ بات آ جاتی ہے کہ کس کے پاس یہ پاور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ پاور جو آتی ہے وہ ضلع ناظم کے پاس آ جاتی ہے۔ اگر تو اپنے ضلع میں دیکھتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے، کسی کی چیز کی شروعات ہوئی ہے جس سے عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پولیٹیکل ریلی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مذہبی اجتماع بھی ہو سکتا ہے، کس 2 گروپ کے بیچ میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے، یہ آگے جا کے ہم کلیئر کریں گے۔ بہرحال پہلا پاور ضلع ناظم کے پاس ہے، اور یہ اگر اس چیز کو امپوز کرنا چاہے تو 2 دن سے زیادہ امپوز نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر سچویشن بڑھ جائے تو مہینے کے اندر 7 دن زیادہ سے زیادہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ضلع ناظم کے پاس کے علاوہ جو پاور یہ آ جاتی ہے ڈپٹی کمشنر کے پاس آ جاتی ہے، اور اس کے پاس بھی پاور یہی ہے کہ 2 دن سے زیادہ امپوز نہیں کر سکتا، یا اگر سچویشن بڑھ جائے، یعنی کہ بنیادی جو نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ 2 سے 7 دن ہی ہے مہینے کے اندر، لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن۔ اگر سچویشن ایسی ہے ایمرجنسی کی صورتحال ہے تو پھر اس چیز کو بڑھا بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بڑھائے گی صوبائی حکومت جو ہوگی، یعنی کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس چیز کو، اس کا ٹائم پیریڈ سیکشن کا بڑھا کے جو ہے وہ 2 مہینے سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے سے کم بھی کر سکتی ہے، اور زیادہ پاور جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس چلا جاتا ہے۔ اچھا، کیا چیزیں آ جاتی ہے اس میں، کیا کیا جاتا ہے، کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس کا سب سے پہلا جو ایم ہے وہ پبلک آرڈر کو مینٹین کرنا۔ یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں شہروں کے اندر، گاؤں کے اندر، ان لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہوتی ہے۔ کسی بھی تھریٹ کو روکنے کے لیے، تھریٹ کن کو ہوگا؟ عام پبلک کو ہی ہوگا۔ پبلک ڈس آرڈر جہاں پہ قائم ہو جاتا ہے تو اس ڈس آرڈر کو ختم کرنے کے لیے اس سیکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً پبلک سیفٹی ہے کہ بھائی عوام کے لیے جو ہے اس علاقے کے عوام کے لیے جی پیس قائم کرنا ہے، تو اس سیکشن کو امپوز کیا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیں گے ہم کہ اس پیس کو خطرہ کن لوگوں سے ہے یا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ سچویشن کو بھی دیکھتے ہیں۔
اچھا، اس کا ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ایک مخصوص رکھا جاتا ہے اس سیکشن کو کہ بھائی 2 مہینے امپوز ہوگا، 4 مہینے امپوز ہوگا یا 2 دن امپوز ہوگا۔ پھر وہ جیوگرافیکل ٹیریٹری بھی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ صرف اور صرف اس علاقے کے اندر جو ہے وہ امپوز کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کو امپوز کرنے سے پہلے گورنمنٹ جو ہوتی ہے یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو اگر تو ضلع کے اندر اس چیز کو امپوز کیا جا رہا ہے تو وہ ضلع انتظامیہ لوگوں کو ہر چیز کے تھرو، میڈیا کے تھرو، الیکٹرانک میڈیا گئی، پرنٹ میڈیا گئی، نیوز چینلز ہو گئے، یہ جو بڑے بڑے پبلک بورڈ لگے ہوتے ہیں ان کے تھرو عوام کو پہلے تو بتائے گی وہ گورنمنٹ یا وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہ ہم نے یہاں پہ اس سیکشن کو امپوز کر دیا ہے، لہٰذا کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے، اسمبلی کے اوپر پابندی ہے، کسی گیدرنگ کے اوپر پابندی ہے، 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کھڑے ہو سکتے کہیں پہ، اس طریقے سے ڈبل سواری پہ پابندی ہے، کوئی جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ لوگ گھروں میں ہی رہیں یا جو ہے وہ ان طریقوں سے یا ان چیزوں سے تھوڑا سائڈ لائن ہو جائیں۔ تو یہ اس گورنمنٹ کی یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ ان کو لوگوں کو پہلے اویئر کریں۔ کبھی کبھی کورٹ کے اندر یہ آ جاتا ہے نا کہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اور کورٹ میں بندہ جا کے کہتا ہے کہ سر ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو یعنی کہ ملزم کے پاس وہ جواز بن جاتا ہے کہ بھئی آپ نے امپوز کیا لیکن ہمیں تو انفارم ہی نہیں کیا تھا۔ اچھا، اگر تو اس کو چیلنج کیا جائے کورٹ کے اندر تو یہ کورٹ کے پاس اختیار ہے، اس کو ریویو کرتی ہے کہ کیا کیا گیا تھا، کیوں کیا گیا تھا، امپوز کرنے میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کی سچویشن کیا ہے، یا ان کی وہ واقعے میں ملوث آ جاتے ہیں یا نہیں آ جاتے ہیں۔ اچھا، سچویشن کو اب سمجھ لیں کہ کیا چیزیں آ جاتی ہے۔ دیکھیں، ضلع کے اندر یا پروونشل صوبے کے اندر، پروونس کے اندر اگر تو کوئی جو ہے وہ مذہبی گیدرنگ ہو جاتی ہے، یہ جو بڑے مذہبی اجتماع ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ لگ رہا ہے کہ اس اجتماع سے عام لوگوں کو خطرہ ہے یا عام لوگوں کو مثلاً کوئی مذہبی بڑی ریلی نکلی ہوئی ہے، کوئی بڑا پروٹیسٹ نکلا ہوا ہے یا اجتماع نکلا ہوا ہے، انہوں نے روڈ راستے سے گزر رہے ہیں، روڈ راستہ بلاک ہو رہا ہے، یا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 2 مذہبی گروپس آپس میں لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ خاص کر کے آپ کو محرم الحرام میں پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے علاقے جہاں پہ سنی شیعہ فسادات ہو جاتے ہیں، تو یہ اس سیکشن کو لے کے آتے ہیں اس ڈسٹرکٹ کے اندر اور امپوز کر دیتے ہیں، نافذ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو سیکٹیرین وائلنس بن جاتی ہے بعد میں کہ مذہبی لوگ اجتماع ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر کہ بہت سارے ایسے مذہبی رہنما ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں، اور یہ کبھی آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر سچویشن ایسی تو بن جانی ہے۔ اس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کی جو ریلیز آ جاتی ہیں، پبلک آرڈر اس سے بھی جو ہے وہ اچھا خاصا متاثر ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بڑا جلوس لے کے آ رہی ہے کسی دور دراز علاقے سے اور اسلام آباد کی طرف آ رہی ہے، تو انہوں نے تو ادھر آ کے پہلے روڈ راستے ہی بند کرنے، روڈ راستے بند کرنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ عام لوگ، کوئی ایمبولینس میں جا رہا ہے، کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے اسکول جا رہا ہے بچہ، کوئی جو ہے بندہ اپنے آفس جا رہا ہے، تو اس سے ریلی جب یہاں پہ آ جاتی ہے اسلام آباد کے اندر تو اسے کیا ہو جاتی ہے، روڈ راستے بند ہو جاتے ہیں، عام لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑے اثرات پڑنے ہیں۔ ایک اور بھی بات، اس کا اور بھی انالیسز ہم کریں گے کہ یہاں پہ اس سیکشن کو کافی مرتبہ یا بہت ہی زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کے جلوس یا کہہ لیں ریلی کو، پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ اس سیکشن کا تھوڑا پولیٹیسائز بھی کیا جاتا ہے، کسی مخصوص پولیٹیکل لیڈر کو یا کسی مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ بھائی اسلام آباد آئے گی تو انہوں نے یہ کر دینا ہے تو لہٰذا پہلے اس کو نافذ کر دو۔ اس طریقے سے کمیونل ٹینشنز بن جاتی ہے، مختلف نسلی گروپس ہوتے ہیں کسی علاقے کے اندر، اور ان کے یہ کراچی میں زیادہ تر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، یہ آپریشن ضرب ضب شروع ہونے سے پہلے کہ وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف مہاجر ہے، پھر پٹھان آ جاتے تھے، پھر سندھی، پنجابی، ان کا تو سسٹم چل رہا ہوتا تھا، کبھی کس نے کس کو مار دیا، کبھی کس نے کس کو مار دیا۔ تو یہ ضرور نہیں ہے کہ یہ نسلی گروپس ہی ہیں، یعنی کہ ایسی سچویشن بن جائے کہ کوئی بھی 2 گروپس آپس میں لڑنے کو تیار ہو جائیں اس علاقے میں، اور وہاں سے خطرہ ہو عام لوگوں کو، تو اس سیکشن کو لے کے آتے ہیں۔ اچھا، تیسری چوتھی کنڈیشن یہ جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز بھی آ جاتے ہیں، مثلاً کوئی فلڈ آ گیا، اس طریقے سے جی کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سونامی آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے یہ بیماریاں آ جاتی ہیں بڑی بڑی، یہ کووڈ 19 کی مثال آپ لوگوں کے سامنے،
کہ ایک طرف کووڈ-19 آ جاتی ہے اور لوگوں کو اب دیکھیں نا، پبلک آرڈر کو مینٹین بھی کرنا ہے اور لوگوں کی سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ بھائی آپ گھروں سے باہر نہ نکلے، لاک ڈاؤن. وہ بنیادی طور پہ تو سیکشن 144 یہ کہ آپ کھٹے بھی نہیں ہو سکتے، بیماری پھیلے گی یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر گرفتاریاں بھی ہو رہی تھی. اچھا، پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کو کئی مرتبہ اس بات پہ امپوز کیا گیا ہے کہ جی کوئی بیرونی ملک سے کوئی صدر آ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہوتا ہے پاکستان یا اسلام آباد کی طرف سے، تو اس سیکشن کو نافذ کر دیتے ہیں. اس طریقے سے بہت ساری اسپورٹس ٹیم، یہ جو کرکٹ ٹیم آ جاتی ہے، ہاکی ٹیم، کرکٹ ٹیم کے لیے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ کہیں سے آ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ اس چیز کو امپوز کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کھٹے نہ ہو، روڈ راستے کھولے ہو تاکہ یہ آرام سے گزر بھی جائیں. تو یہ سچویشنز بن جاتی ہیں کہ مذہبی کو دیکھ لیں، پولیٹیکل پارٹیز کی ریلیز کو دیکھ لیں، کمیونل ٹینشنز آ جاتی ہیں، پھر قدرتی آفتیں آ جاتی ہیں کچھ ایسی. اور اس کے علاوہ مختلف سارے ایونٹس بھی آئے. اب ایونٹس میں اسپورٹس کا تو میں نے صرف مثال دیا، ویسے کوئی بھی ایونٹ ہو سکتا ہے. مثلا یہ جو صوفی سینٹس ہیں، جب یہ ان کے میلے لگتے ہیں، ان کو عرس بھی کہا جاتا ہے، تو اس سچویشن میں بھی اس ڈسٹرکٹ کے اندر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کیونکہ لوگوں نے زیادہ اکٹھا ہونا ہے، لوگ زیادہ گیدرنگز کریں گے اور یہ چیزیں، تو اس سے خطرہ ہو جاتا ہے. اچھا، انالیسز میں سب سے پہلے یہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہوگی، وہ اس کو امپوز کرنے سے پہلے لوگوں کو اویئر کرے گی. اچھا، ایک اور بات سمجھ لیں کہ اگر تو اس کی امپوزیشن یا اس کو نافذ کیا جا رہا ہے کسی علاقے کے اندر کسی مخصوص پولیٹیکل لیڈر کے لیے یا کسی ایک شخص کے لیے، اس کی جو ہے وہ فین فالوئنگ کہہ لیں وہ زیادہ ہے، اس کے کال پہ کوئی لوگ زیادہ آ رہے ہیں، باہر نکلیں گے، تو گورنمنٹ پہلے تو اس شخص کو نوٹیفائی کرتی ہے کہ بھائی آپ نے نہیں آنا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، نہیں تو ہم نے اس چیز کو امپوز کر دینا ہے، کیونکہ آپ کے آنے سے یہ چیز ہو جانی ہے، لوگوں کو خطرہ ہو جانا ہے، لوگوں کی جو عام زندگی گزارنے کا جو طریقہ عمل ہے اس کے اوپر بڑا اثر آنے والا ہے. آپ کے آنے سے یہاں پہ اسکولس بھی بند ہوں گے، صحت کی سہولیات جو ہیں گی وہ بھی متاثر ہوگی، روڈ راستے بلاک ہوں گے، ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو لہٰذا سب سے پہلے اس کو وہ انفارم کرتے ہیں. اگر تو وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو امپوز کیا جاتا ہے. میں دوبارہ یہاں پہ کہہ دوں کہ یہاں پہ اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے کئی مرتبہ، کئی حد تک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی اور جواز نہیں ہوتا، تو اس سیکشن کو آگے لے کے آتے ہیں کہ بھائی اب گرفتاریاں کریں. اچھا، لوگوں کو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ انفارم کر دینا ہے. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، ملٹی میڈیا کے تھرو کہہ لیں، سوشل میڈیا کے تھرو کہہ لیں، وہ پبلک بورڈ کے تھرو کہہ لیں، تو وہ ان کو جو ہے وہ انفارم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے. اچھا، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو آپ سنتے ہوں گے کہ ڈبل سواری پہ پابندی ہے، 4 لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کوئی بھی لوگوں کو گھر سے نکلنے پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ نے نہیں باہر نکلنا. اچھا، اس کے علاوہ آپ آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی اس سیکشن کی یعنی کہ دفعہ 144 کی کوئی جو ہے خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی ایسا شخص جو اس کو وائلیٹ کرتا ہے، تو اس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں 144 میں تو کلاسز جتنے بھی شامل ہیں وہ تو انہوں نے کنڈیشنز دی ہوئی ہے کہ اس کو مانیں گے آپ، یعنی کہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ نے اس چیز کو ماننا ہے. اگر تو کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو 188 سیکشن جو ہے اس کے تھرو اس کو سزا سنائی جائے گی. اب اس میں سزا پہلے سے ڈیفائنڈ ہے. مثلا اگر تو کوئی اس چیز کی وائلیٹ کرتا ہے اور وہ ثابت بھی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر یہ جرم ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ واقعی انہوں نے کیا ہوا ہے، تو اس کو کم سے کم 10,000 روپے کی جو وہ فائن کی جاتی ہے. یعنی کہ اگر فائن کی بات کی جائے تو 10,000 اس کو کہا جاتا ہے کہ جمع کریں اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ منیمم آپ پنشمنٹ کہہ لیں. اگر میگزیمم کی بات کی جائے تو اس کو 6 مہینے زیادہ سے زیادہ جیل میں رکھا جا سکتا ہے، اس کو جیل بھجوایا جا سکتا ہے. اچھا، اگر سچویشن ایسی ہے کہ کورٹ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر دونوں چیزیں جو ہے وہ فائن کی جا سکتی ہے، جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے اور اس کو 10,000 فائن بھی کی جا سکتی ہے، تو وہ دونوں بھی کر سکتی ہیں. یعنی کہ ایک منیمم ہو گئی، ایک میگزیمم ہو گئی. اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں امپوز ہو سکتی ہے تو دونوں کو وہ کر دیتے ہیں. کورٹ کے اندر یہ چیلنج بھی ہو جاتا ہے، لیکن گورنمنٹ ان لوگوں کو فائن بھی کر دیتی ہے. تو کم سے کم زیادہ سے زیادہ یا دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. انشاءاللہ یہ سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری
کانسٹیٹیوشنل ہسٹری، اکانومک، سوشو کلچرل بھی کہہ لیں، اور انٹرنیشنل ریلیشنس کی. ایسی شارٹ ویڈیوز ہم جو ہے وہ بناتے رہیں گے. ان کی تھوڑی ایکسپلینیشن کی وجہ سے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی. انشاءاللہ کوشش کریں کہ چیزوں کو تھوڑا سمرائز کیا جائے، اور سلائڈس بنا کے جو ان کے اندر موسٹ امپورٹنٹ باتیں لکھی گئی ہیں ان کو جو ہے ہم ڈسکس کریں گے. آپ لوگوں کا دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو.